جی شکریہ آپ سے. مجھے نہیں پتا تھا پورا فعال میرا نام نکلے گا, تو کوئی سوال اس طرح سے میرے ذہن میں نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے, میں کافی غور کرتا رہا ہوں. تو لیکن یہ کہ جو یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جو نقاد ہے اس نے اس کی کوانٹٹی میں فرق آیا, لیکن نقاد کا جو اعتبار تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا. مطلب ہمیں بہت سارے نام ملتے ہیں ایسے کہ جن کی کہے ہوئے ایک لفظ پر یا ان کی جو رائے تھی اس پر ایک پورا زمانہ ان کی طرف ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا, چاہے آپ اس کے اختلاف بھی کر رہے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید ہماری اس زوال کا حصہ ہے کہ نقاد کا جو اعتبار ختم ہوا. میں جو سوال کافی کوشش کے بعد بنا پایا ہوں وہ یہ کہ ابھی ہم نے بات کر رہے تھے کلچر پر, کہ کچھ کلچر ہے جو ختم ہو گئے وقت کے ساتھ, جس طرح بیٹھنے کا کلچر, آوارگی کا کلچر, جو کہ کبھی ادب سے تخلیق سے جڑے ہوئے تھے. تو اس کی کئی وجوہات ہیں. میں نے آپ نے بھی کہا کہ شہروں کا پھیلنا وغیرہ وغیرہ, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بطور کلچر ہی یہ چیز جو ہے ہم میں سے مائنس ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اب جو ورچوئل آپ کا ایک آپ کی زندگیوں میں جو ورچوئل ایک ایسپیکٹ آ گیا بہت زیادہ, آن لائن ورچوئل جو ہے, تو اس نے بہت زیادہ آپ کے فزیکل جو کانٹیکٹس ہیں, آپ کے جو نیچر کے ساتھ, اپنے آل دوال کے ساتھ جو کانٹیکٹس ہیں, اس پہ بہت فرق ڈالا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا, جو کہ ہو بھی رہا ہے, کہ آپ کا اس کے اثرات آپ کے ادب پہ بھی ہوں گے. اس کے اثرات ظاہر اسی طرح پہ ادب پیدا ہوگا. مطلب آج اگر آپ بور ہو رہے ہیں یہاں پہ, تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ فوراً واٹس ایپ کھول لیں اور اس پہ آپ اپنے آل دوال سے کٹ جائیں اور ایک ورچوئل اپنی انٹرٹینمنٹ میں آپ چلے جائیں, ورچوئل ورلڈ میں چلے جائیں. تو لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. اگر میں بور ہو رہا ہوں اور میں اس محفل میں بیٹھا ہوں تو مجھے فزیکلی میں اٹیچ پھر بھی رہوں گا اس کے ساتھ, اور وہ بھی ایک وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کے حصہ ڈال رہی ہوتی ہے, آپ کی جو اپنے بارے میں جو تفہیم ہے, جو دوسروں کے بارے میں. اسی طرح سے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح میں سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پریم چند لکھتا تھا, یا جس طرح بیدی صاحب لکھتے تھے, یا انتظار لکھتے تھے, اب ان سب کا ایک اپنا دور تھا, اور اس دور کی ایک خاص مزاج ہے جسے ہم روح اثر کہتے ہیں, یہ اس کے مطابق لکھتے تھے. آج اگر منٹو آتا ہے تو شاید وہ انہی موضوعات کو منتخب کرے, لیکن وہ اس اسلوب کو یا اس زبان کو یا اس بیان کو, اظہار کو, ان پیمانوں کو وہ ان میں کچھ ایسی بات کرے گا جو آج کے مطابق ہوگی. سو وہ ادب اور آج کا ادب مختلف ہے. ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے فکشن کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے. ایک بالکل طالباً مانا سا سوال ہے کہ آپ وہ تنقید جو کہ وارث الوی کرتے رہے, جو کہ عسکری کرتے رہے, سلیم احمد کی آپ نے بات کی, گوپی چند آلا وغیرہ, اور آج کی جو تنقید ہے جو ہوگی, اب تو خیر تنقید کا وہ یہاں پہ اس طرح کا ہمارے پاس اس طرح لوگ نہیں ہیں, یا اس سطح کی تنقید یہاں پہ نہیں ہو رہی. آپ اس کے بہت اچھے نمائندے ہیں, یعنی جو وہ نقاد جن سے آپ ایک تو قائم کر سکتے ہیں, امید قائم کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں سے. تو آپ ماشاء اللہ آپ کی تو ایک بڑی آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے. لیکن یہ کہ مجموعی طور پہ جو روایت ہے یہاں پہ, جو یہاں ایک موجود ہیں لوگ, جو اسٹف موجود ہے, وہ بہت زیادہ قابل اطمینان نہیں ہے. یہ آپ بس یہ بتائیں کہ جو تنقید لکھی جا رہی تھی اور جو اب تنقید ہوگی یا ہونی چاہیے, اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ مثلا منٹو اگر جو کہانی لکھ رہا تھا, یا بیدی جو کہانی لکھ رہا تھا, اب آج 2024 میں بیدی وہ کہانی اس طرح نہیں لکھے گا. تو یہ مجھے تو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا فرق ہوگا, کہاں پلاٹ میں, کہاں کردار میں. آپ کی پوری ورلڈ ویو بدلی ہوتی ہے, حقیقت کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں آپ کا فہم بدلا ہوتا ہے. تو تنقید میں وہ کیا مختلف چیزیں ہیں جو آپ کا خیال میں, جو نئی تنقید جو لکھی جا رہی ہے یا لکھی جائے گی, وہ اگر آپ بالکل ایک جیسا سلیبس
کا ایک سوال ہوتا ہے، اس طرح کا سوال ہے. دیکھیے، ایک تو آپ کی بات میں بہت ایک اہم نقطہ تھا کہ اس جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس نے ہمیں جو حقیقی دنیا ہے، جو حقیقی فزیکل ورلڈ ہے، اس سے کافی دور کر دیا ہے. اور ہمارا آج کا جو انسانی تجربہ ہے اس میں جو حقیقی انسانی تجربہ ہے اس کا حصہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل جو ذرائع ہیں اور جو ساری گیجٹس ہیں، یہ ایک ڈیجیٹل امپیریلزم کا حصہ ہیں. یہ ٹیکنالوجی صرف ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے. اسی طرح جس طرح ریلوے نے جتنا ہندوستانیوں کو فائدہ پہنچایا، فائدہ تو پہنچایا نا کہ لوگوں کے سفر کم ہو گئے، آنے جانے کا سہولت مل گئی، لیکن اگر آپ فائدے کا پورا چارٹ بنائیں تو بڑا فائدہ تو ان کو پہنچا. تو اسی طرح یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے ہم عام انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، ہم اس سے فائدہ کا انکار نہیں ہے. سب سے بڑا یہ کہ ہم تمام لوگوں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ایک فائدہ ہے. دور دراز لوگوں سے ہمارا تعلق رہتا ہے، کتابیں ہماری بہت دسترس میں آ گئی ہیں، یہ فائدے ہیں. لیکن ان فائدوں کے ساتھ جو سب سے بڑا نقصان ہے، جو انسانی دنیا کو نقصان ہے، کہ وہ آپ حقیقی انسانی جو رشتے ہیں، حقیقی انسانی جو تعلقات ہیں، حقیقی انسانی احساس جو ہے اس کو وہ بہت متاثر ہوا ہے. خاندان کے باہمی رشتے بہت متاثر ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ تو اپنی جگہ پہ. اور ظاہر ہے اس پہ یہ پورا سبجیکٹ ہے جو ڈیجیٹل امپیریلزم ہے، کہ کس طرح پرانا امپیریلزم کیا تھا اور وہ امپیریلزم اب اس ڈیجیٹل ذرائع کو کیسے بروئے کار لاتا ہے. اور سب سے زیادہ آپ کے جو خیالات کو یہ کنٹرول کرتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کی اتنی کنڈیشننگ کرتا ہے. ابھی آپ اے آئی کو استعمال کریں تو ہمارا پہلے خیال تھا کہ یہ صرف سوالات ہمارے پاس ہیں، اگر آپ اس سے کوئی سوال پوچھیں تو نیچے وہ اور سوالات خود لکھ کے دے دیتی ہے. تو یہ رفتہ رفتہ اتنی زیادہ ہماری کنڈیشننگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جس کا ہمیں پوری طرح احساس نہیں ہے. اور ہمیں جس طرح ایک اسکل، میں یہ نہیں کہتے اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس پہ ہمارا ایک کریٹیکل ریویو ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کا وہ استعمال کریں جس میں وہ تو ملے. دوسری آپ نے کہی کہ وہ ادب ظاہر ہے، اگر بیدی جو تھا ایک کلونیل اور پوسٹ کلونیل پیریڈ کا رائٹر ہے، منٹو بھی کلونیل اور پوسٹ کلونیل پیریڈ کے رائٹرز ہیں. تو اگر آپ منٹو اور بیدی کو 19ویں صدی میں لے جائیں تو وہ کیا داستانیں لکھ رہے ہوتے، ان کو ذرا پیچھے لے جائیں تو وہ حکایات لکھ رہے ہوتے، تمثیلیں لکھ رہے ہوتے. تو رائٹر تو اپنے زمانے کے جہنم کو لکھتا ہے نا. تو آج اگر جو رائٹر ہیں وہ آج ہی کی دنیا کو لکھیں گے. اب ظاہر ہے جب منٹو، بیدی، کرشن چند، عصمت چغتائی جیسے لوگ لکھ رہے تھے اور بعد میں انتظار حسین اور انور سجاد، بلراج مہرا، سریندر پرکاش وغیرہ لکھنا شروع کیا، تو انہوں نے اپنے اپنے زمانے کو لکھا، اپنے اپنے انداز میں لکھا. تو اس وقت ویسے ان کو بھی اس زمانے کے نقادوں سے گلا رہا تھا. میں نے تو کوئی ایسا تخلیق کار شروع سے اب تک نہیں دیکھا جس کو خدا کے بعد نقاد سے گلا نہ رہا ہو. بڑا گلا تو خدا سے رہا ہے. کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس کو خدا سے گلا نہ ہو. کاش اس کے روبرو نہ کرے مجھ کو حشر میں، کتنے میرے سوال ہیں جن کا نہیں جواب. یہ میر صاحب کہتے ہیں. تو وہ ان کو بھی خدا سے گلا تھا اور نقادوں سے بھی گلا تھا. اس لیے نقادوں سے گلے کی وجہ یہ ہوتی ہے، خدا سے گلے کی وجہ یہ کہ بھائی ہمیں جس طرح کا ہم چاہتے تھے اس طرح ہمیں دنیا نہیں دی گئی. پھر بادشاہوں سے بھی یہی گلا زمانے سے، اور نقادوں سے یہ گلا کہ جس طرح کا ہم نے بڑا ادب لکھا ہے اس طرح آپ نے سراہا نہیں. تو یہ تو ایک گلا رہا ہے. لیکن بنیادی ہمیں تنقید کے رول کو جب دیکھنا ہے تو وہ اس کو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا تنقید جو ایک بنیادی کام ہے، تنقید کا جو بیسک ایک کام ہوتا ہے، ون آف دا بیسک جو ایک اس کے رسپانسبلٹیز ہے کہ تنقید کیننائزیشن کرتی ہے. کیننائزیشن کیا ہے کہ تنقید اپنے ادب، اپنے معاصر ادب کا مطالعہ کرتی ہے اور اس میں جو بیسٹ رائٹرز ہوتے ہیں ان کو منتخب کرتی ہے. یہ ہم سے بہت گلہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے معاصرین پہ نہیں لکھتے. آپ یقین جانیں میں نے شاید معاصرین پہ اتنا لکھا میرے پاس موجود ہوگا جو میں نہیں شائع کروا سکتا، اس لیے کہ اپنے معاصرین پہ لکھنا بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے. تو اس میں جو ادب نقاد کرتا ہے، کیننائزیشن کرتا ہے کہ جو بیسٹ رائٹرز ہوتے ہیں ان کو منتخب کرتا ہے اور ان کو کینن بناتا ہے. وہ کینن بنا کے پیش کرتا ہے، بھائی جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں.
تو منٹو کے زمانے میں بھی نقادوں نے رائٹ، مطلب جیسے حسن عسکری صاحب جب سیاہ حاشیے کا دیباچہ لکھ رہے ہیں تو وہ اپنے زمانے کی تنقید کا کینن بنا رہے ہیں، جس سے لوگوں نے اختلاف کیا، ہم بھی اختلاف کب کرتے ہیں۔ بعد میں جو باقی آئے، جیسے اب سجاد باقر رضوی نے جب آخری آدمی کا لکھا، دیباچہ لکھا نندا حسن کا، تو وہ ایک اپنا وہ کینن بنا رہے تھے۔ تو نقاد تو کینن بناتا ہے اور ان لوگوں کو منتخب کرتا ہے جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے جو ظاہر نقاد کا ایک اپنا تصور نقد ہو سکتا ہے، تصور ادب اور ہونا بھی چاہیے، تو اس کی روشنی میں اب جس طرح ترقی پسند تحریک ہے تو انہوں نے جب کیننائزیشن کی تو وہ پیچھے ماضی میں بھی گئے، ان کو نذیر اکبر آبادی سب سے بڑا شاعر لگا، غالب ان کو زوال کا ایک لگا، اقبال شروع میں ان کو فاشسٹ لگا، تو وہ نقاد اپنے کینن بنا دے۔ تو آج بھی جو لوگ نقاد تنقید لکھتے ہیں، جب کبھی وہ ذمہ داری سے لکھتے ہیں تو وہ کینن بناتے ہیں، ظاہر ہے وہ منٹو کے فکشن کو آج کے فکشن کا معیار نہیں بناتے۔ منٹو کا جو کینن تھا وہ ان کے زمانے کے لیے تھا، تو آج جب نقاد کو لکھتا ہے کسی اس کا مطالعہ کا، مثال کے طور پر کئی چاند تھے سر آسماں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو دستاویزی ناول ہے فلاں، لیکن ایک جو سنجیدہ نقاد آئے گا وہ سمجھتا ہے کہ جو آرکائیول ریسرچ ہے وہ فکشن کا بہت بڑا ہمیشہ حصہ رہی ہے۔ آپ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جناب ناول سے مراد یہ کہ جو انسانی وجود کی کہانی ہو، لیکن انسانی وجود کسی نہ کسی ہسٹوریکل اور کلچرل پوائنٹ پر کھڑا ہوتا ہے، انسانی وجود کبھی بھی کسی خلا میں نہیں ہوتا، تو اس کو جو کنٹیکسٹ گھیرے ہوئے ہوتا ہے ہر زمانے کا، وہ انسانی وجود کے اظہار کے، انسانی وجود کے سارے امکانات کا تعین کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تاریخ اور تہذیب کو اس سے، تو جو نقاد آئے گا وہ اس کی مدد سے ایک ادب کا کینن بنا کے دے دے گا، یہی کوئی شاعری میں ہوگا، یہی کچھ غزل میں ہوگا۔ تو لہٰذا بالکل جو ہمارا زمانے کا جو فکشن ہے وہ منٹو کے فکشن سے مختلف ہونا ہی لازم چاہیے۔ اگر آج بھی اگر منٹو کے انداز میں کہانی لکھتے ہیں تو آپ نہیں لکھ رہے، آپ منٹو کے ایک اسٹیریو ٹائپ کو بنا کر اس سے کہانی لکھوا رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی نقاد اگر آج کے فکشن کا مطالعہ منٹو کے جو فکشن کے معیار سے کرتا ہے تو لہٰذا وہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ تو اس کو اپنے زمانے کو سمجھنا چاہیے اور اس زمانے کا جو، لیکن اس کو جو مشکل ترین ہوتا ہے، جیسے نقاد بچتے ہیں کہ اپنے زمانے میں سے اس آدمی کی تلاش، ان رائٹرز کی تلاش جس کو وہ سمجھتا ہے کہ ان کو میں کینن بنا سکتا ہوں۔